عقیدہ رجت ہمارا عقیدہ ہے. کیا مطلب؟ عقیدہ رجت کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں قیامت سے پہلے اللہ مظلوموں کو بھی اٹھائے گا اور ظالموں کو بھی قبروں سے اٹھا کر ظاہری حیات عطا کرے گا. جب اللہ ظالموں کو بھی اٹھائے گا، اللہ مظلوموں کو بھی اٹھائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مظلوموں کو اٹھانے کی بات ہو اور تاریخ بشریت میں جو سب سے بڑا مظلوم ہے حسین، وہ دوبارہ نہ اٹھائے جائے؟ لہذا امام حسین اسی مزار اقدس سے، کربلا معلیٰ اسی مزار منور سے تشریف لائیں گے اور پوری دنیا میں، پوری دنیا پر 10 سال یا بروایت 40 سال امام حسین کی حکومت ہوگی. اور یہ حکومت امام حسین کی جب ہوگی کہ جب امام مہدی کی حکومت پوری دنیا پہ قائم ہو جائے گی، اور امام آئیں گے اپنے پوتے کے حکومت کے دور میں. امام مہدی کو ایک شخص، ایک خاتون پتھر مار کر شہید کرے گی، اور امام حسین ان کو غسل و کفن دیں گے اور امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. یہ عقیدہ رجت کا الف بے بتا رہا ہوں میں، تفصیل میں نہیں جا رہا. ظالموں کو بھی اللہ اٹھائے گا، مظلوموں کو بھی اللہ اٹھائے گا. نام آئے ہیں ائمہ معصومین کی زبان مبارک پر کہ کون کون اٹھائے جائیں گے. جی، حضرت ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، مقداد، حذیفہ یمان، مالک اشتر. اور مالک اشتر امام کے بڑے لشکر کے سالار ہوں گے. میں تو اس نام پر ہی رشک کرتا ہوں. نام کیسا ہے جو پہلے امام کے لشکر کا بھی سالار ہے اور آخری امام کے لشکر کا بھی سالار ہے. حضرت کچھ نبی بھی اٹھیں گے. یوشع بن نون اٹھائے جائیں گے، حضرت موسیٰ کے وصیوں میں سے ہیں. حضرت اسماعیل ابن حزقیل اٹھائے جائیں گے. 2 نبی اسماعیل کے نام سے ہیں، اسماعیل ابن ابراہیم، اسماعیل ابن حزقیل. حضرت اسماعیل ابن حزقیل کو بھی اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا. اور سبب کیا ہے انہیں کیوں اٹھایا جائے گا؟ اس لیے کہ ان کو زندگی میں جو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کے ناخن کھینچے، ان کے بال نوچے، پلکوں کے، بھووں کے، داڑھی کے، سر کے. پھر ان کی کھال اتاری زندگی میں، ان کے بدن کی کھال اتاری. اور جس تکلیف میں وہ تھے سوچا جا سکتا ہے. جب اس کیفیت میں کھال ان کی کھینچ رہے تھے تو ان کی زبان پہ شکر کے کلمات تھے. یہ قصے دہرانے چاہیے، یہ باتیں بتانی چاہیے. چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ اول فول بکنے والے لوگ ذرا مجلس میں آ کے بیٹھیں اور سنیں کہ صابر کسے کہا جاتا ہے. کھال کھینچی جا رہی ہے تو ایک مرتبہ فرشتہ آیا، یا اللہ تیرا نبی تکلیف میں، کہا جا کے پوچھ لو کیا کہتا ہے میرا اسماعیل. جبریل آئے، کوئی حاجت ہے؟ کھال کھینچی جا رہی ہے حضرت اسماعیل ابن حزقیل کی. فرمانے لگے میری کوئی حاجت نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے یہ بتا دو میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں. کہا تمہارا رب تم سے راضی ہے، اور اسی رب نے بھیجا ہے کہ کوئی آرزو، کوئی خواہش، کوئی تمنا. فرمانے لگے، اب جملہ سنیں، فرمانے لگے میری ایک آرزو ہے، یہ میرے بدن کی آخری کھال کا ٹکڑا بھی کھینچ لیں گے میں کچھ نہیں کہوں گا سوائے شکر کے، سوائے اللہ کے آگے حمد کہنے کے. بس آرزو یہ ہے کہ آخری نبی کے نواسے حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں شمار کیا جاؤں. مجھے جب اٹھایا جائے تو شہدائے کربلا میں میرا شمار ہو. لہٰذا امام حسین کے ساتھ یہ بھی آئیں گے. تب جو ہے ہمارے جگہ نام ہے صلوات. رجت کا عقیدہ، مضمون آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. رجت کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے. بدا کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے. بدا کا عقیدہ کیا ہے میرے بچے اور جوان؟ یہ مجمع میں سال بھر نہیں ملتا جو آج مل رہا ہے، اس لیے سن لیجئے بنیادی باتیں. بدا کا عقیدہ، پھر میں جملہ کہوں، ہم نے اپنے عقائد کی صحیح ترجمانی نہیں کی. مجلس میں اگر علماء کرام بھی تشریف فرمائیں تو میں ان سے بھی اور اپنے آپ سے بھی گلہ کر رہا ہوں. اردو میں آپ کو رجت کی کوئی کتاب ملے تو مجھے بتائیے گا. رجت کے موضوع پہ کوئی اردو میں کتاب ملے تو مجھے بتائیے گا. نہیں مل رہی. جب آپ نے کتاب نہیں لکھی، ممبر پہ بیان کیسے ہوگا؟ جب ممبر پہ بیان نہیں ہوگا، اس بچے کو، جوان کو رجت کا مطلب کیسے پتہ چلے گا؟
دلائل کیسے سمجھے گا؟ کسی کو کیسے سمجھائے گا جب اس نے خود سنا ہی نہیں ہے؟ سوائے ایک لفظ کے اور اس نے اس سے زیادہ بات سنی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس جو آپ کہتے ہیں کہ رجت ہوگی؟ کتنی آیات ہیں، کتنی احادیث ہیں، تفصیل کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اردو میں مواد نہیں ہے۔ البتہ گلا کرتے کرتے یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے کتاب تیار کر لی ہے، کمپوزنگ کی کیفیت میں، تقریباً 350 صفحوں کی کتاب، میری دانش میں پہلی اردو کی کتاب ہوگی۔